ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا اسألكم عليه اجرا الا المودة في القربى۔ یہ آیت کریمہ خاص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کی قرابت، مودت، محبت کو کائنات میں پھیلانے کے لیے نازل ہوئی۔ آپ کے نبی کی شان ہے، آپ سبحان اللہ کہیں گے تو گناہ نہیں ہوگا، اور نبی کی اس آل کی بات ہے جس کو سوچنا بھی ثواب ہے، جس کا ادب کرنا ثواب ہے، جس کی تعظیم کا ذکر کرنا ثواب ہے، اور صرف ثواب نہیں بلکہ ہمارے لیے وہ حیثیت رکھتی ہے جو کائنات بھر کے لیے نوح علیہ السلام کی کشتی حیثیت رکھتی تھی۔ تو جتنی دنیا اللہ کو بچانا مقصود تھی، اگر ان کے لیے کشتی نوح نہ ہوتی تو کوئی شخص بچ ہی نہیں سکتا تھا۔ اب قیامت تک آنے والی جو امت محمدیہ ہے اس کو بچانے کے لیے اللہ پاک نے جو کشتی متعارف فرمائی ہے وہ کشتی اہل بیت ہے۔ کسی بھی طرح سے اہل بیت سے اپنے آپ کو جوڑنا، اور ایک ذرہ برابر بھی اگر آپ کے اندر اہل بیت اطہار کی تعظیم ہے، ادب ہے، احترام ہے، تو وہ آپ کی بخشش کی گارنٹی بن سکتا ہے۔ اہل بیت اطہار کا ایک فرد ہو، ایک پھول ہو، ایک کلی ہو، کسی زمانے میں بھی اس خاندان سے، اس خانوادے سے تعلق رکھنے والا ایک فرد بھی ہو، وہ آج بھی ہماری بخشش اور شفاعت کا ضامن ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اہل بیت کی محبت یا ان کا ذکر کسی ایک خاص زمانے کے لیے، ایک خاص وقت کے لیے، یا کسی خاص قوم یا کسی خاص علاقے کے لیے ہے، نہیں۔ جب تک زمانے ہیں، جب تک کائنات ہے، جب تک دنیا میں زندگی ہے، تب تک اہل بیت اطہار کا ذکر ہے، آپ کی تعظیم ہے، آپ کا ادب ہے، اور آپ کی محبت ہے۔ تو مجھے اس تھوڑے سے ٹائم میں آج جس ہستی کے ذکر سے اپنے سب کے ایمان کو سیراب کرنا ہے، وہ ہستی ہے جو ایک وقت میں خانوادہ حسین میں سے تنہا بچ گئی، اور پھر قیامت تک اس شہزادے سے اللہ پاک نے اتنی اولاد پوری دنیا میں پھیلائی۔ آج تک اگر دنیا سوچنے بیٹھے تو سوچ نہیں سکتی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ کیا قدرت تھی، کیا حکمت تھی، اور اللہ نے حضرت امام حسین کی اولاد میں کتنی برکتیں عطا فرمائیں کہ ساری کائنات کو ان سے سیراب کیا، اور ان کے ذریعے دین پہنچایا، اور ان کے ذریعے ہمارے تک بخشش کی نویدیں پہنچائیں، ہمیں ایک راستہ دیا کہ ہم اس راستے پہ چلتے رہیں گے تو ہماری نجات ہوتی رہے گی۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ وہ ذات کون ہے؟ جی، وہ ذات کون ہے؟ ادھر سے آواز کیوں نہیں آ رہی؟ آپ تو ہر سال سننے کے لیے سب آتے ہیں، اور میں پورے 12 اماموں پر پوری تفصیل آپ کے سامنے رکھ چکی ہوں، پورے شجرے، تفصیلات، ان کے ذکر، ان کی تعظیم، ان کی کرامات، ان کے علمی مقامات، یہ سب
آپ کے سامنے بیان ہو چکے ہیں۔ میں پچھلے 2 دن سے یہی گزارش آپ کی خدمت پہ کر رہی ہوں کہ آنے کا مقصد کیا ہوتا ہے۔ جب وہ پیش نظر نہ رہے تو صرف آنے جانے سے فائدے نہیں ہوا کرتے۔ آنے جانے سے فائدے تب ہوتے ہیں جب بندے کے آنے کا بھی ایک مقصد ہو اور جانے کا بھی ایک مقصد ہو، اور وہ اپنے مقصد سے جب ہٹتا نہیں تو پھر اس کا آنا جانا دونوں ہی خیر لیے ہوئے ہوتے ہیں، دونوں ہی اس کے لیے مجدہ جاں فضا لیے ہوئے ہوتے ہیں۔ لیکن اگر سال ہاں سال کے سفر صرف آنے اور جانے کے لیے رہیں تو پھر دامن خالی رہتے ہیں، ایمان کی بستی اجڑی رہتی ہے، محبتیں بڑی دور کہیں جا بستی ہیں، اور ہم ان نعمتوں سے محروم رہ جاتے ہیں جو ہمارا حصہ ہیں، جو ہمارے لیے پیدا کی گئی ہیں، ہمیں عطا کی جانی ہیں۔ لیکن جب کوئی دامن پھیلائے گا نہیں تو وہ حاصل کیسے کرے گا؟ میں نے کیا نام لیا؟ پھر آپ سب کی آواز نہیں آ رہی۔ یہ کون ہے؟ حضرت امام زین العابدین کون ہے؟ حضرت امام حسین کے صاحبزادے، بولیں۔ ان کا اصل نام کیا ہے؟ پچھلے سالوں میں نے اس پہ بڑا زور دیا تھا، میں ابھی آپ لوگوں کا ٹیسٹ لے رہی ہوں کہ آپ میری ہر سال کی محنت کو کہاں کھپا رہے ہیں اور اس سے کیا فائدہ حاصل کر رہے ہیں۔ میں نے آپ سب لوگوں کی خدمت میں یہ گزارش کی تھی، محبت کا درس دیا تھا کہ ہم کیسے ایمان والے ہیں۔ ہمیں ویڑے محلے کے سارے رشتہ داروں کا پتہ ہوتا ہے، سارے گاؤں کی برادری کے لوگوں کے ناموں کا پتہ ہوتا ہے۔ ایک نہیں پتا تو اپنے محبوب کے خاندان کے ناموں کا نہیں پتا، اپنے نبی کے خاندانوں کا نہیں پتا، نبی کی ازواج کے ناموں کا نہیں پتا، نبی کے نواسوں نواسیوں کے ناموں کا نہیں پتا۔ ایک نام رہ گیا تو صرف امام حسین کا نام یاد رہ گیا، وہ بھی اگر مخالفین غلط انداز میں ذکر کا چرچا شروع نہ کرتے تو شاید اہل سنت کو امام حسین کی بھی کوئی پہچان نہ ہوتی۔ اگر ان کے بھی ماتم کرنے والے لوگ سڑکوں پہ نہ نکل آتے تو شاید ان کو بھی کوئی نہ جانتا ہوتا۔ کتنے دکھ اور افسوس کی بات ہے۔ کیا مقام ہے ہمارے ایمان کا کہ ہمارا نبی جو نبیوں کا نبی ہو، جو کائنات کا نبی ہو، جو نبیوں کا سردار ہو، اس کے خاندان کے وہ افراد جو ہماری شفاعت کے ضامن ہو، جن کی محبت ہمارے لیے جنت کی گارنٹی ہو، جن کی محبت ہمارے لیے قبر کی روشنی کی گارنٹی ہو، ہمیں ان کے نام تک نہ آتے ہوں، پھر ہم کہیں کہ ہمارے جیسا مسلمان کوئی نہیں۔ جب تک ان چیزوں کے لیے ہمارے دماغ بیدار نہیں ہوں گے تو زندگی پیچھے تو ہم برباد کر ہی چکے، آگے بھی بربادی ہوتی چلی جائے گی۔ خدا را اپنے دماغوں کے کسی خانے میں ان مقدس ناموں کی کوئی جگہ بنائیے، ان کے تعارف کی، ان کی پہچان کی کوئی جگہ بنائیے، شاید کسی مشکل وقت میں ان کا خیال آ جائے تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے۔ سجاد بھی نام نہیں ہے، زین العابدین بھی نام نہیں ہے، یہ دونوں القاب ہیں آپ کے۔ آپ کا نام علی اوسط ہے، علی اصغر، علی اکبر اور علی اوسط، یہ تینوں شہزادے آپ کے جو معروف ہے یہ میدان کربلا میں تھے۔ اس کے علاوہ بھی آپ کے شہزادے تھے لیکن یہ تینوں سب سے زیادہ معروف تھے۔ علی اصغر وہ جو 6 ماہ کے بچے تھے، علی اکبر وہ جو نوجوان تھے 18 سال کے۔ اصغر کا مطلب ہوتا ہے چھوٹا، اکبر کا مطلب ہوتا ہے بڑا، اصغر بہت چھوٹا، اکبر سب سے بڑا، اور اوسط دونوں کے درمیان۔ تو حضرت امام زین العابدین علی اوسط تھے، جس کا مطلب ہے کہ ان کی عمر ان دونوں شہزادوں کے درمیان تھی۔ آپ کو
سجاد کے نام سے پہچانا جاتا ہے. کیوں؟ کہ آپ نے سجدوں کو وہ رونق، وہ زینت بخشی کہ آپ جیسے سجدے کوئی کر نہ سکا. سجاد کا مطلب ہوتا ہے بے شمار سجدے کرنے والا. اور زین العابدین، عبادت گزاروں کی زینت، عبادت گزاروں کا جمال. آپ نے وہ عبادتیں اپنے رب کے حضور کی کہ عبادتوں کو بھی حسن و جمال بخش دیا، جس کے لیے آپ زین العابدین معروف ہوئے. اور زین العابدین ہی اتنا نام معروف ہو گیا کہ آپ کے اصل نام کی طرف کبھی کسی کی توجہ نہیں گئی. لیکن کیا ہم جن کو جانتے ہیں، ہم جن سے تعلق رکھتے ہیں، ہم جن کے ساتھ تعلق نبھانا چاہتے ہیں، ان کے عرف میں کوئی نام پڑ جائے، بچپن میں کوئی نام بلانا شروع کر دے، یا محبت سے کوئی نام مشہور ہو جائے، تو کیا پھر بھی ہمیں ان کے اصل ناموں کا پتہ نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے. تو نبی کے خاندان سے ہمیں کوئی تعلق نہیں کہ ہمیں ان کے ناموں کے بارے میں علم ہو، پہچان ہو، ہماری فہرست میں ان کے نام ازبر ہوں. میں نے غالباً پچھلے یا اس سے پچھلے سال میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام ازواج کے نام یاد کروائے تھے. پھر میں نے 12 اماموں کے نام یاد کروائے تھے. آج اگر میں سنوں آپ سارے لوگ ہر سال آتے ہیں، تو کون کھڑا ہو کے مجھے سنائے گا 12 اماموں کے نام؟ کون سنائے گا آپ کی تمام ازواج کے نام؟ سنائے گا کوئی؟ تو کیا فائدہ ہوا ہمیں 11 راتیں آنے کا، 10 راتیں آنے کا، بیٹھنے کا، محفلیں سننے کا؟ کیا فائدہ ہوا؟ یہی درد تو میں آپ تک منتقل کرنا چاہتی ہوں کہ لوگوں، دین کو تماشا نہ بناؤ، دین کو مذاق نہ بناؤ، دین کے ساتھ محبت کرو، اسے اپنا اوڑھنا بچھونا بناؤ، اس کے اندر داخل ہو جاؤ، اتنے داخل ہو جاؤ کہ تمہارے باہر بھی، تمہارے اندر بھی دین ہی دین نظر آئے. تو وہ کون سا دین ہے جو نبی کے نام اور نبی کے محبوبوں کے ناموں سے ہٹ کر اور نبی کے خانوادے سے ہٹ کر آپ تک پہنچا ہو؟ یا وہ دین نبی کے خاندان اور نبی کے محبوبین کی محبت کے بغیر مکمل ہو جاتا ہو؟ کوئی دین ایسا ہوتا ہے؟ کیا عذر پیش کریں گے ہم اللہ کے حضور جا کے؟ کیا بتائیں گے کہ ہمیں کیوں کچھ نہیں آتا، ہمیں کیوں کسی کی واقفیت نہیں ہے، ہمیں کیوں کسی کی معلومات نہیں ہے؟ کیا ہمارے بچوں کو بچپن میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان کے بچوں کے نام نہیں یاد کروائے جا سکتے؟ کیا ہماری عورتیں اپنی زندگی دین میں ڈالنے کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مکرمات و معززات و محترمات کے نام اپنے سینوں میں نہیں بسا سکتی؟ کہاں ہیں؟ بسا سکتی ہیں تو کہاں ہیں؟ میں محفل کے اول سے یہ بات ذہن نشی کروانا شروع کرتی ہوں اور آخر تک یہ کرواتی ہوں کہ بالخصوص طالب علم، تو کوئی طالب علم ایسا ہونا نہیں چاہیے کہ وہ کاغذ قلم کے بغیر کسی محفل میں آ کے بیٹھے. اگر وہ کاغذ قلم کے بغیر آ کے بیٹھا تو اس کا مطلب ہے وہ غدار ہے، وہ دین سیکھنا ہی نہیں چاہتا، وہ صرف اپنی زندگی کو برباد کرنا چاہتا ہے. اور جو لوگ طالب علم نہ ہوں، کم سے کم وہ اتنی یاداشت اور اتنی توجہ لے کر اللہ کے نبی کے ذکر میں اور قرآن کے ذکر میں بیٹھے، وہ فکر سے سنیں، توجہ سے سنیں اور انہیں اپنے اندر محفوظ کریں. اگر کوئی چیز بھول جائے تو کم سے کم اتنی ذمہ داری اور محبت کا اظہار تو ہو کہ چلتے پھرتے کسی سے پوچھ لیں کہ یہ بات بیان کی گئی تھی تو کیا بیان کی گئی تھی، کسی کا نام بتایا گیا تھا تو کیا بتایا گیا تھا، کسی کی فضیلت بیان کی گئی تھی تو کیا بیان کی گئی تھی. ہم اللہ کو جا کے بتا سکیں گے کہ ہم نے زندگی کے اتنے سال تیرا ذکر سنا تھا، تیرے نبی کا ذکر سنا تھا، اور ہم بڑے محب بن کر محرم میں تیرے شہزادوں اور تیرے محبوب کے نواسوں کی محفلیں سنتے تھے؟ ایک معلومات اللہ نے پوچھ لی اس خاندان کے بارے میں تو ہم ایک جواب نہیں دے سکیں گے. کیا فائدہ ہوگا ہمیں ان کا سب کا؟ کیا فائدہ ہوگا یہ ٹائم نکالنے کا؟ کیا فائدہ ہوگا گھروں سے نکلنے کا؟ کوئی فائدہ ہوگا؟
یہ وقت گزاری نہیں ہے، یہ ٹائم پاس نہیں ہے، یہ دین ہے، دین، یہ ہمارا ایمان ہے۔ اس کے اوپر ہماری قبر، ہمارا حشر، ہمارا نشر، ہماری جنت اور ہمارے دوزخ ڈیپینڈڈ ہیں۔ اگر ان میں سے ہم کچھ نہیں جانتے تو پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قیامت کے دن منہ پھیر لیا اور کہا کہ میں بھی تمہارے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ کون پرسان حال ہو؟ کبھی سنجیدہ ہو کے سوچا؟ وہ شہر بصرہ میں ایک سید زادی، غریب تھی، مسکین تھی، بیٹیوں کی ماں تھی، بیوہ ہو چکی تھی، کوئی روزگار نہیں تھا، کوئی زندگی چلانے کے اسباب نہیں تھے۔ ان یتیم بچیوں کو لے کر پریشان حال جاتے جاتے ایک رئیس کے گھر میں چلی گئی، جہاں بے شمار لوگ اپنی اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے، مدد لینے کے لیے، سہولیات لینے کے لیے آتے تھے، وہ بھی چلی گئی۔ جب باری آئی تو اس رئیس زادے سے کہا کہ میں ایک سید زادی ہوں، غریب ہوں، میرے ساتھ میری بیٹیاں ہیں، مجھے ایک گھر کی ضرورت ہے، مجھے عزت سے رہنے کے لیے چار دیواری کی ضرورت ہے، تو میرے اوپر احسان کرو کہ مجھے کوئی چار دیواری عنایت کر دو، میرے رہنے کا کوئی بندوبست کر دو۔ کہا کہ تم سید زادی ہو، سید زادی ہونے کی کیا دلیل ہے تمہارے پاس؟ آنسو آ گئے آنکھوں سے۔ کہا میرے پاس پیش کرنے کے لیے دلیل تو کوئی نہیں، بس میں اتنا ہی کہہ سکتی ہوں کہ میں آل رسول ہوں، یہ میری بچیاں یتیم ہیں اور مجھے عزت کے لیے کوئی جگہ چاہیے۔ کہا پھر میں کیسے مان لوں کہ تم واقعی سید زادی ہو؟ دل دکھا، آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، بیٹیوں کو ساتھ لیا، وہ سید زادی اٹھ کر وہاں سے چل پڑی، باہر نکل گئی۔ باہر نکل کر پتہ چلا کہ قریب ہی ایک یہودی کا گھر ہے، اور وہ یہودی لوگوں کی بڑی ضروریات پوری کرتا ہے، غریبوں کے سروں پہ ہاتھ رکھتا ہے، مال و دولت لوگوں کے اندر تقسیم کرتا رہتا ہے۔ سوچے سے بہت کوئی حل نہیں نکل رہا، کوئی عزت کی جگہ نہیں مل رہی، تو چلو میں کوشش کر لوں۔ وہاں بھی لوگوں کا میلہ لگا تھا، بے شمار لوگ اپنے اپنے مسائل بیان کر رہے تھے۔ وہ خاتون بھی چلی گئی، بیٹھ گئی، سارے اپنی اپنی باری پہ بولتے رہے، معاملات حل ہوتے گئے، ضروریات پوری کر کے سارے جاتے رہے۔ جب اس خاتون کی باری آئی، کہا کہ میں کوئی پروفیشنل مانگنے والی ضرورت مند نہیں ہوں، میں سید زادی ہوں، اور مجھے عزت کے لیے کوئی گھر، کوئی جگہ، اپنی بچیوں کی آبرو کو محفوظ رکھنے کے لیے حفاظت کی جگہ چاہیے، کھانے کے لیے کھانا چاہیے۔ کہا تم سید زادی ہو، یعنی مسلمانوں کے نبی کی اولاد میں سے ہو؟ کہا ہاں میں نبی کی اولاد میں سے ہوں۔ اٹھ کر کھڑا ہو گیا، کہا میرے یہ مقدر کہ مسلمانوں کے نبی کی بیٹی میرے گھر میں، گھر میں جو خوبصورت کمرہ تھا، گھر والوں سے کہا کہ اسے ایک بار پھر دھو کے صاف کر دو، اس لیے کہ یہ پاک نبی کی پاک آل میں سے ایک عورت ہمارے گھر میں آئی ہے۔ جو صاف ستھرا اچھا کمرہ ہے اسے اور دھو کے پاک صاف کر دو، اس کے اندر ان تینوں ماں بیٹیوں کے سونے کے لیے جگہ بنا دو، ان کی ضروریات کی چیزیں وہاں رکھ دو، اور نہیں ٹھہرو، جو چیزیں ہمارے گھر میں استعمال ہوتی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کے نبی کی اولاد کے لیے وہ چیزیں مناسب نہیں ہیں، میں فوراً بازار جاتا ہوں، ان کے لیے نئے برتن، نئے کپڑے خرید کے لاتا ہوں۔ نئے کپڑے بھی آ گئے،
نیا سامان بھی آ گیا، نئے برتن بھی آ گئے اس کمرے میں، اس شہزادی رسول کو بھجوا دیا۔ اب رات ہوتی ہے، وہ مسلمان رئیس زادہ وہ بھی سو گیا، یہودی بھی سو گیا، ادھر بھی آقا تشریف لے گئے، ادھر بھی آقا تشریف لے گئے۔ وہ بد نصیب دیکھتا ہے کہ میدان محشر ہے، لوگ جوک در جوک، قطار در قطار جنت میں داخل ہو رہے ہیں۔ تو جا کے قطار میں لگ گیا، قطار میں لگتے ہوئے جب چلتے چلتے وہاں پہنچا جہاں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر تھے، وہاں سے جب گزرنے لگا آمنہ کے لال کی نظر پڑی، کہا تم کون ہو؟ ان لوگوں کے اندر داخل ہو کے تم کہاں جا رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ میں آپ کا امتی ہوں، جنت میں جا رہا ہوں۔ فرمایا میرا امتی ہونے کی تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ خاموش ہو گیا۔ کہا یا رسول اللہ میرے پاس دلیل تو کوئی نہیں۔ فرمایا جاؤ جا کے پہلے دلیل لے کر آؤ، جب تک تمہارے پاس دلیل نہیں ہوگی تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اب اسے سمجھ آئی کہ میں نے کل دن میں کیا ظلم کیا تھا، میں نے رسول اللہ کی بیٹی سے ثبوت مانگا تھا، دلیل مانگی تھی اس کے سید ہونے پہ، آج رات میرے نبی نے مجھے رد کر دیا، جنت میں جانے سے روک دیا اور مجھ سے میرے مسلمان ہونے کی دلیل مانگ لی، امتی ہونے کی دلیل مانگ لی۔ اسی صدمے سے آنکھ کھل گئی، رویا، چیخا، چلایا، باہر نکلا، بھاگا، لوگوں سے پوچھا فلاں فلاں کل عورت تھی، اس کے ساتھ 2 بچیاں تھیں، کسی نے اس عورت کو دیکھا ہو تو مجھے اس کا پتہ بتائے۔ علاقہ ایک تھا، محلہ دوسرا تھا، لوگ ایک دوسرے کو جانتے تھے، پتہ چل گیا کہ وہ عورت تو فلاں یہودی کے گھر کل گئی تھی۔ بھاگا، یہودی کا دروازہ کھٹکھٹایا، کہا تمہارے گھر میں کوئی مہمان عورت ہے؟ کہا ہے۔ کہا خدا کے لیے میری ساری دولت لے لو، وہ عورت میری مہمان بننے دو، مجھے واپس کر دو۔ یہودی نے کہا کہ جو کچھ تم دیکھ کر آ کے مجھ سے سوال کر رہے ہو وہی سارا کچھ تو میں بھی دیکھ چکا ہوں، تم کل آ جاتے تو واپس لے جاتے، کل کوئی بات اور ہوتی، لیکن آج تو بات اور ہے۔ آج تو اگر کہو کہ میری زندگی بھی بک جائے، میں بھی بک جاؤں، تو میں ان کی خدمت کے لیے پیش ہو جاؤں تو میں تب بھی تیار ہوں۔ تم نے اپنے ماں باپ کو دیکھ کر، تم نے کسی مولوی کے ہاتھ پر، کسی مفتی کے ہاتھ پر، کسی عالم دین کے ہاتھ پر بیعت کر کے کلمہ پڑھا ہوگا اور مسلمان بنے ہوگے۔ مجھے دیکھو، میں آج رات تک یہودی تھا اور رات میں محمد عربی کے ہاتھ پہ بیعت کر کے میں نے کلمہ پڑھا۔ تو میں آج اس نبی کی بیٹی کو واپس کر دوں، تجھے دے دوں، یہ تو کبھی نہیں ہو سکتا۔ یہ واقعات کیوں سنتے ہیں ہم؟ کیوں انہیں پیش کیا جاتا ہے؟ اس لیے کہ ہم سن کے چلے جائیں اور دوسرے دن ہمیں یاد بھی نہ رہے۔ ہمیں ایمان کی ضرورت نہیں، ہمیں جنت کی ضرورت نہیں، ہمیں خود کو پروموٹ کرنے کی ضرورت نہیں، ہمیں فکر نہیں کہ کل قیامت میں ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، ہمیں فکر نہیں کہ ہمارے نبی نے کیا فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ لوگوں میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن، دوسرے میرے اہل بیت۔ جو لوگ ان سے جڑے رہیں گے، جو ان کا دامن تھامے رہیں گے، وہ کبھی برباد نہیں ہوں گے، وہ کبھی گمراہ نہیں ہوں گے، اور جو ان سے الگ ہو جائیں گے وہ کبھی خسارے میں نہیں جائیں گے۔ جو ان سے الگ نہیں ہوں گے وہ کبھی خسارے میں نہیں جائیں گے، کبھی ڈگمگائیں گے نہیں۔ تو کسی کے ساتھ جڑنا کیا ہوتا ہے؟ اس کا نام پتہ ہی نہ پتا ہو، اس کا بایو ڈیٹا ہی نہ آتا ہو، اس خاندان کے افراد کا ہمیں پتہ نہ ہو۔ آج تو
تو جو لوگ جھوٹے دلائل دے کر اپنے مذہبوں کو ثابت کرتے ہیں نا، انہوں نے بھی بچے بچے کو یہ ساری چیزیں رٹائی ہوتی ہیں، رٹ کر رکھی ہوتی ہیں انہوں نے، ہر بچے نے۔ وہ اپنے غلط کو ثابت کرنے کے لیے اتنا کچھ یاد کر لیتے ہیں، اور ہم اپنے صحیح کو صحیح رکھنے کے لیے بھی اپنی چیزیں یاد نہیں کر سکتے۔ ہمارے پاس تعارف ہی نہیں کسی کا، ہمیں پتہ ہی نہیں نبی کا خاندان کون ہے، نبی کی بیٹیاں، ان کی اولادیں، ان کے نبی کے داماد کون ہیں، کہاں ہیں، کیا نام ہے پتہ کسی کو؟ پھر ہم کس منہ سے جا کے قیامت میں کہیں گے کہ یا رسول اللہ ہم آپ کے چاہنے والے تھے؟ ایک سہیلی بنا لینا ہم سہیلی، تو اس کی 7 پشتوں تک بندے بندے کا نام ہمیں آتا ہے، اس کا چاچا کون ہے، ماما کون ہے، دادا کون ہے، تایا کون ہے، کہاں رہتا ہے، اس کے بچے کتنے ہیں، بیٹیاں کتنی ہیں، بیٹے کتنے ہیں، شادیاں کہاں ہوئی ہیں، سب چیزوں کا ہمیں پتہ ہوتا ہے۔ کیوں؟ ہم نے اس خاندان میں سے ایک لڑکی کو اپنی سہیلی بنایا۔ تو کیا ہم اپنے نبی سے ایک سہیلی جتنی محبت بھی نہیں کرتے؟ کہ ہمیں یہ دلچسپی ہو، ہمیں لگے کہ ہمیں اپنے نبی کے خاندان کا پتہ ہونا چاہیے؟ اور خاندان بھی وہ نہیں جو صرف خاندان ہے، خاندان وہ جس نے نئے سرے سے اسلام کو زندہ کر کے کھڑا کیا۔ اور اگر ان کی شہادتوں کے بدلے میں اگر اسلام دوبارہ زندہ نہ ہوتا، آج اسلام کا نام و نشان نہ ہوتا۔ آج کوئی آپ سے پوچھتا کہ اتنی آزادی سے، اتنی عزتوں سے، اتنی سہولیات کے ساتھ آپ پاکستان میں کہاں بیٹھے ہوتے؟ یہ سب تو ان مقدس زوات کے صدقے سے ہمیں ملا، تو شکر گزاری کے لیے کم سے کم ہمارے پاس ان سب کے تعارف ہونے چاہیے کہ کس نے ہمارے لیے کیا کیا۔ اپنی فکروں کو بیدار کیجیے، اپنے دماغ، اپنی سوچیں جو اوٹ پٹانگ کاموں کے لیے سارا دن خرچ کرتے ہیں، اس میں سے تھوڑی سی اللہ اور اس کے رسول کے لیے بھی خرچ کر دیا کریں۔ تو امام زین العابدین، جن کا نام میں نے شروع کیا مگر مجھے آپ کی حالت دیکھ کر کچھ اور بیان کرنا پڑ گیا۔ میں تو یہ سوچ کے آئی تھی کہ آج تھوڑا سا تعارف، تھوڑی سی خوبصورت باتیں آپ کی زندگی کے بارے میں کی جائیں گی۔ تو کیا نام ہوا آپ کا؟ حضرت علی اوسط۔ اوسط تو آپ کی پہچان کے لیے ہے کہ آپ تینوں بھائیوں میں سے درمیانے تھے، اس لیے، ورنہ آپ کا نام علی بن حسین ہے، حسین کے بیٹے علی۔ آپ کی ایک کنیت ابو محمد ہے، ایک کنیت ابو الحسن ہے، ابو بکر بھی ہے، لقب آپ کا سجاد ہے، لقب آپ کا زین العابدین ہے، اور ان کو بیمار کربلا بھی کہا جاتا ہے۔ یہ یزدجر بادشاہ کی بیٹی شہربانو جو مسلمانوں کے ساتھ جنگ میں مال غنیمت میں آئیں، تو ان کو حضرت امام حسین کے نکاح میں اس لیے دیا گیا کہ وہ وقت کے بادشاہ کی بیٹی ہیں اور حسین کائنات کے بادشاہ کے نواسے ہیں، تو وہ اس قابل ہے کہ ان کو ان کے نکاح میں دیا جائے، کسی عام بندے کے نکاح میں نہ دیا جائے۔ تو ان حضرت شہربانوں سے حضرت امام حسین کے بیٹے حضرت امام زین العابدین پیدا ہوئے، اور جس وقت واقعہ کربلا پیش آیا تو مختلف روایات کے مطابق مختلف عمریں آپ کی بیان کی گئی ہیں۔ ایک روایت کے مطابق آپ کی عمر 23 سال تھی، ایک روایت کے مطابق آپ کی عمر 18 سال سے کم تھی۔ بہرحال جو روایت بھی معتبر ہو، حالات ایسے تھے
آپ کے اوپر میدان کربلا میں کڑا امتحان گزرا، ایک ایک کر کے سب کو اپنی آنکھوں سے شہید ہوتے دیکھا، حتیٰ کہ امام عالی مقام بھی رخصت ہو گئے، اور پورے اس خاندان کے اندر ایک امام زین العابدین باقی بچے، جو حضرت زینب کے ساتھ سرپرستی کرتے ہوئے کوفہ سے شام، شام سے دمشق، دمشق سے پھر مدینہ منورہ، یہ سارے امتحانات برداشت کرتے کرتے جب واپس مدینہ منورہ پہنچے، اتنے صدمے آنے کے بعد آپ کی داڑھی مبارک اتنی عمر میں سفید ہو چکی تھی۔ یہ حالات ہو چکے تھے کہ اتنے صدمے آپ نے برداشت کیے۔ یہ اکیلے امام زین العابدین تھے جو اس کے بعد باقی بچ گئے۔ آپ کا عالم یہ تھا، آپ کی زندگی میں آپ کا انداز، آپ کا طریقہ، آپ کی شخصیت ایسی تھی کہ آپ انتہا درجے کے متقی اور پرہیزگار تھے۔ نبی کی اولاد ہونے کے باوجود خشیت اور خوف الہی کا عالم یہ تھا کہ جب وضو کرنے کے لیے تیاری کرتے تو اس خوف سے آپ کا رنگ زرد ہو جاتا کہ میں کس شہنشاہ کی بارگاہ میں جانے کی تیاری کرنے لگا ہوں، یعنی نماز کے لیے۔ اس نماز کی قدر، نماز کی منزلت آپ کی نظر میں کیا تھی کہ وضو کرتے تو خوف خدا سے آپ کا رنگ زرد ہو جاتا، یہ سوچ کر کہ میں ابھی وضو کے بعد جس بارگاہ میں کھڑا ہوں گا، کیا میں اس بارگاہ میں کھڑے ہونے کے قابل ہوں؟ اگر کوئی پوچھتا کہ حضرت وضو کی تیاری کے ساتھ ہی آپ کا رنگ زرد کیوں ہو جاتا ہے، آپ الٹا اس سے سوال کرتے کہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ میں کس شہنشاہ کے دربار میں کھڑا ہونے والا ہوں؟ تو کیا اس کے خوف سے، اس کی خشیت سے میرا رنگ زرد نہ ہو؟ اور دوسری طرف آپ کا عالم یہ تھا، انہ کان یصلی فی الیوم واللیلہ الف رکعۃ الی امات، آپ اپنی وفات تک اس معمول پہ قائم رہے کہ فرض 5 نمازیں ادا کرنے کے علاوہ دن رات کے 24 گھنٹوں میں 1000 نفل روزانہ پڑھا کرتے۔ غور کیجئے، ایک شب برات کی رات ذرا اپنے تصور میں لا کے نہ غور کریں۔ ہم سارا زور لگا دیتے ہیں عشاء کی نماز کے بعد سے فجر تک 100 نفل پڑھنے کے لیے، اگر سردیوں کی رات ہو تو کبھی پڑھنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اور گرمیوں کی رات ہو تو کبھی 100 نفل پورے نہیں ہوتے، اور نہیں بھی ہوتے تب بھی اگلے 15 دن روزے آنے سے پہلے تک جو بندہ ملے ہم اسے کہتے ہیں شبرات دی رات گئے سا نفل پڑھنے، 50 نفل پڑھے، 60 پڑھے، 70 پڑھے، 80 پڑھے۔ اگلے 15 دن اس اشتہاری مہم میں گزر جاتے ہیں۔ اور ایک ابن حسین کی عبادت کا عالم یہ ہے کہ بلا ناغہ ہر سورج نکلنے سے لے کے اگلا سورج نکلنے تک 24 گھنٹوں میں 1000 نفل پڑھتے ہیں۔ وہ قرآن بھی پڑھتے ہوں گے، وہ درود بھی پڑھتے ہوں گے، وہ 5 فرض نمازیں بھی پڑھتے ہوں گے، لوگوں کو واعظ و نصیحت بھی کرتے ہوں گے، لوگوں کو اللہ اللہ کرنا بھی سکھاتے ہوں گے، غریبوں کی مدد بھی کرتے ہوں گے۔ پھر سوچئے کہ وہ 1000 نفل کیسے پڑھتے ہیں؟ وہ صرف نفل ہی تو نہیں پڑھتے رہتے۔ یہ آپ کا مقام تھا۔ حضرت سعید بن مسیب فرماتے ہیں کہ میں نے آپ سے بڑا پرہیزگار اپنی پوری زندگی میں کوئی نہیں دیکھا۔ نماز پڑھ رہے تھے، ایک مرتبہ نماز کے دوران آپ کے صاحبزادے حضرت امام باقر، یہ کس کے صاحبزادے ہیں حضرت امام باقر؟ جی، اماموں میں حضرت علی المرتضیٰ، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین، اور پھر زین العابدین، اور اس کے بعد حضرت امام باقر۔ حضرت امام باقر حضرت زین العابدین کے صاحبزادے۔
اور امام ہے، 12 اماموں میں سے یہ امام ہے۔ تو وہ چھوٹے سے بچے تھے، آپ نماز پڑھ رہے تھے، گھر کے دروازے کے باہر کنواں تھا، جیسے کہ پہلے زمانوں میں ہوتے تھے، لوگوں نے، خاندانوں نے اپنے اپنے کنویں کھود رکھے تھے، وہاں سے لوگ پانی لیتے تھے۔ مسجدوں کے اندر، مسجدوں کے باہر بھی پرانے زمانے میں کنویں ہی ہوا کرتے تھے، تو وہاں وہ کنواں تھا، آپ نماز پڑھ رہے تھے اور باہر شور مچ گیا کہ امام زین العابدین کا صاحبزادہ کنویں میں گر گیا۔ لوگ جمع ہو گئے، سب لوگ شور کر رہے ہیں، مگر آپ اتنے انہماک سے نماز پڑھ رہے ہیں جیسے آپ تک کوئی آواز پہنچ ہی نہیں رہی۔ اپنی روٹین اور اپنے انہماک کے ساتھ جب نماز مکمل کی، سلام پھیرا، شور سنا، کہا یہ کیسا شور ہے؟ لوگوں نے اور زیادہ اونچی اونچی آوازوں میں بولنا شروع کیا کہ حضرت آپ کا صاحبزادہ کنویں میں گر گیا۔ آپ آرام سے مصلی کے اوپر سے اٹھے، باہر نکلے، کنویں پہ گئے، نیچے دیکھا، ہاتھ اندر کیا، بیٹے کو زندہ سلامت باہر نکال لیا۔ کہا جس پروردگار کے کام میں لگا ہوا تھا وہ میرے کام کیسے بگڑنے دیتا ہے؟ جب میں اس کی نماز کی حفاظت اس طرح کر رہا تھا تو وہ میری اولاد کی حفاظت کیسے نہیں کرے گا؟ کتنے یقین والے لوگ تھے، اور کتنا فخر ہونا چاہیے ہمیں اپنے اوپر کہ ہم ایسے لوگوں کے غلام ہیں، ہم ایسے لوگوں کی پیروی کرتے ہیں، یا ایسے لوگوں کی پیروی اللہ نے ہمارے نصیب میں کی۔ مگر دوسری طرف ہم کتنے احسان فراموش ہیں کہ ہمیں یہ ہستیاں یاد تک نہیں ہیں، ہمیں ان کے طور طریقے یاد نہیں ہیں، ہمیں ان کے اسوہ حسنہ یاد نہیں ہیں، کہ ہمیں تو پابند کیا گیا تھا کہ اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں کی پیروی مت کرو۔ تو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہونے کے لیے یقینی بات ہے کہ جتنے لوگوں کو اللہ نے ہمارا رہنما بنایا ان سب سے جان پہچان کا ہونا اور ان کے نقش قدم پہ چلنا ضروری ہے۔ آپ کے علم و فضل کا عالم یہ تھا، آپ علم کی، عبادت کی ان بلندیوں پر فائز تھے، اور دن رات میں آپ اتنے وظائف اللہ کے حضور پیش کرتے کہ اگر ایک پوری جماعت اکٹھی ہو کے وہ ساری چیزیں اپنے اپنے حصے کی جمع کرے تو وہ تب بھی نہیں کر سکے گی جتنا اکیلے امام زین العابدین کرتے۔ آپ کے اخلاق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے پرتو تھے، کیسے نہ ہوتے؟ جن کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کا رہنما چنا، تو یقیناً ہر فرد کا اخلاق، ہر فرد کا اسوہ حسنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے عین مطابق ہوتا تو وہ امت کی رہنمائی کر سکتے۔ تو یقیناً ہر فرد کا اسوہ حسنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر تھا۔ جبھی آج تک دین قائم ہے، جبھی آج تک دین آگے بڑھ رہا ہے، اور ابھی اگر صدیوں بعد بھی قیامت آئے تو ان لوگوں کی برکت سے دین کما حق ہو سلامت آگے تک بڑھتا چلا جائے گا۔ تو میں نے آغاز میں بتایا کہ آپ کا نام علی بن حسین لوگوں کو معلوم نہیں، مگر زین العابدین ساری دنیا جانتی ہے۔ آپ کیوں اس نام سے معروف ہوئے؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک رات آپ نماز تہجد پڑھ رہے تھے، نماز تہجد میں آپ مشغول تھے کہ ایک سانپ ظاہر ہوا۔ وہ سانپ اصل میں سانپ نہیں تھا، وہ شیطان تھا۔ شیطان سانپ کی صورت بن کر آپ کے قریب آیا، اس لیے آیا کہ اپنی ہیبت ناک صورت سے آپ کو متاثر کروں اور آپ کو عبادت سے باز رکھوں۔ حضرت زین العابدین نے اس سانپ کی طرف
کوئی توجہ نہیں دی. آپ اپنی عبادت میں، نماز تہجد میں مشغول رہے، کوئی توجہ نہیں دی. یہاں تک کہ سانپ آگے بڑھا اور اس نے اپنا منہ کھول کے آپ کے پیر مبارک کا انگوٹھا اپنے منہ میں لے لیا. سانپ نے آنکھیں کھول کے میری بات سنیں، محسوس بھی کر کے. یا ہمارے گھر کی پالی مرغی جس کو ہم اپنے ہاتھوں سے آٹا اور روٹیاں ڈالتے ہیں نا، وہ روٹی ڈالتے بھی آگے بڑھ کے کبھی انگوٹھا ہمارا منہ میں لے لے تو پورا محلہ ہماری چیخ سنتا ہے. حالانکہ ہمیں پتہ کہ وہ مرغی کیا کر لے گی، منہ میں اگر اس نے انگوٹھا لے بھی لیا تو کیا کر لے گی. وہ سانپ ہے. آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور اس نے آ کے آپ کا پورا انگوٹھا اپنے منہ میں لے لیا، آپ نے پھر بھی کوئی توجہ نہیں. آپ نماز میں مشغول ہیں، آپ نے پھر بھی کوئی توجہ نہیں دی. یہاں تک کہ سانپ نے، یہاں تک کہ آپ کے انگوٹھے کو اس نے نہایت سختی سے کاٹا سانپ نے، جس سے آپ کو سخت درد محسوس ہوا. اس پر بھی آپ نے نماز نہیں چھوڑی، نماز کو توڑا نہیں. درد ہوا، اس شدت کو محسوس کیا، مگر نماز توڑی نہیں، نماز کو خراب نہیں ہونے دیا، نماز قائم رکھی. جب آپ اس ٹائم تک اتنی استقامت کے ساتھ اپنی نماز میں مشغول رہے تو اللہ نے آپ کے اوپر یہ عیاں کر دیا کہ یہ سانپ نہیں، یہ شیطان ہے. آپ کو معلوم ہو گیا. جب آپ کو یہ معلوم ہوا کہ یہ شیطان ہے، پھر آپ نے اسے برا بھلا کہا اور اس کو مارا اور کہا کہ اے ذلیل دور ہو جا. جو ہی سانپ دور ہوا آپ دوبارہ سے نماز کے لیے کھڑے ہو گئے. کیوں کھڑے ہوئے؟ تاکہ درد ختم ہو جائے، نماز کی وجہ سے درد ختم ہو جائے. اس اثناء میں جب آپ دوبارہ نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو آپ نے ایک آواز سنی. آواز سنی مگر آواز دینے والا نظر نہیں آیا. جو آواز سنی وہ آواز کیا تھی؟ آواز آ رہی تھی کہ آپ زین العابدین ہیں، آپ زین العابدین ہیں، آپ زین العابدین ہیں. 3 مرتبہ آپ نے یہ آواز سنی اور پھر اللہ نے لوگوں کے ذہنوں میں آپ کا نام ڈال دیا. لوگوں نے خود بخود آپ کو زین العابدین کہنا شروع کر دیا. آج تک اور قیامت تک آپ اس نام کے ساتھ معروف رہیں گے، اپنی اس شاندار اور اعلیٰ درجے کی عبادتوں کی وجہ سے. یہاں تک کہ حضرت خضر علیہ السلام اپنی ظاہری صورت میں حضرت امام زین العابدین کے ساتھ ملاقات کے لیے تشریف لایا کرتے تھے. آج پورے وقت میں آپ ہی کی بات ہوتی تو میں آپ کی ذات کی چند باتیں مکمل کر دیتی. آج ہم اس کو یہیں چھوڑ دیتے ہیں اور کل آپ ہی کی ذات پر باقی چند باتیں ہوں گی اور اس کو مکمل کریں گے.